شوہر سے لڑائی ہو، ساس کے تانے ہوں یا اولاد کی فکر، کئی بار لگتا ہے کہ مشکلیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن میری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے، آپ کی ایک دعا آپ کے پورے خاندان کے گرد ایک ایسی غیبی دیوار کھڑی کر دیتی ہے جسے کوئی مصیبت پار نہیں کر سکتی۔ آئیے ان 5 خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بائبل کے مطابق ایک دعا کرنے والی عورت اس زمین پر سب سے طاقتور انسانوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، کیونکہ جہاں بہت سے لوگ صرف لفظوں سے لڑتے ہیں، وہاں ایک دعا کرنے والی عورت گھٹنوں پر بیٹھ کر روحانی جنگ جیت جاتی ہے۔ میری بہنوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ خاموشی سے سب کے لیے دعا کرتی ہیں؟ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کو سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کئی بار آپ کی اپنی زندگی میں مشکلیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ کبھی دل ٹوٹتا ہے، شوہر سے لڑائی ہو جاتی ہے، ساس سے تانے سننے کو ملتے ہیں، کوئی ساس ہے تو اسے بہو وہ عزت نہیں دیتی جس کی وہ حقدار ہے، کبھی تھکن محسوس ہوتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا دیتی ہیں اتنا آپ کو واپس نہیں ملتا، اور پھر دل کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، اے خدا، کیا میری دعائیں سچ میں کچھ بدل رہی ہیں؟ کیا ان دعاؤں کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ میری بہنوں، آج خداوند جی آپ کو ایک گہری سچائی بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کی دعائیں صرف لفظ نہیں ہیں، وہ آپ کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں حنا، جس نے اپنی دعا سے ناممکن کو ممکن کیا، آستر، جس نے دعا اور ہمت سے ایک پوری قوم کو بچایا، مریم، جسے خدا نے ایک عظیم مقصد کے لیے چنا۔ یہ تمام عورتیں عام نہیں تھیں، ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی دعا تھی۔ میری پیاری بہنوں، ہر عورت کو یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن جو عورت سچے دل سے دعا کرتی ہے، اس کے اندر خداوند کچھ ایسی طاقتیں رکھ دیتے ہیں جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں اپنی ہی طاقت کو پہچان ہی نہیں پاتی۔ وہ دعا تو کرتی ہیں، لیکن انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ خدا نے ان کے اندر کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بائبل کے مطابق ان 5 خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے جو ہر سچے دل سے دعا کرنے والی عورت کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان سچائیوں کو سمجھیں گی تو شاید پہلی بار آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کے اندر ایک روحانی طاقت ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 5 خفیہ ہتھیاروں میں سے کچھ پہلے سے ہی آپ کے اندر کام کر رہے ہوں، لیکن آپ نے انہیں کبھی پہچانا ہی نہ ہو۔ پہلا خفیہ ہتھیار جو ہر دعا کرنے والی عورت کے پاس ہوتا ہے، وہ ہے خدا کی طرف سے ایسی حفاظت کی طاقت جو نظر ہی نہیں آتی۔ میری بہنوں، یہ وہ طاقت ہے جسے آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ ہر وقت آپ کے چاروں طرف کام کر رہی ہوتی ہے۔ کئی بار آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی بڑی پریشانی سے بچ گئیں، کبھی کوئی حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، کبھی آپ کے خاندان پر آنے والی مصیبت ٹل گئی، یا پھر آپ کے بچوں کی زندگی میں کچھ برا ہونے سے پہلے ہی سب ٹھیک ہو گیا، اور اس وقت آپ نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ بس ایک اتفاق تھا۔ لیکن یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک دعا کرنے والی عورت کی طاقت تھی، کیونکہ جب ایک عورت سچے دل سے دعا کرتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک روحانی ڈھال بن جاتی ہے۔ بائبل مقدس زبور 91 میں لکھا ہے، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی، اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتی ہیں تو خدا صرف آپ کی بات نہیں سنتے، بلکہ آپ کے گھر، آپ کے خاندان اور آپ کے مستقبل کے چاروں طرف ایک غیبی طاقت کا گھیرا بنا دیتے ہیں۔ یاد کیجئے، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت ایسے کی جسے کوئی سمجھ بھی نہیں پایا، اور آج بھی وہی خداوند آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کی زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، شیطان سب سے زیادہ اس عورت سے ڈرتا ہے جو گھٹنوں پر بیٹھ کر دعا کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس عورت کے لفظ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک روحانی دیوار ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ آپ کو تھکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو مصروف رکھتا ہے تاکہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ دعا میں کمزور ہوتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب آپ دعا میں بنی رہتی ہیں تو چاہے آپ کو دکھائی دے یا نہ دے، آپ اپنے خاندان کے لیے ایک محافظ کی طرح کھڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر آج تک آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ یا آپ کا خاندان کسی بڑی مصیبت سے بچ گیا تو اسے ہلکا مت لیجئے، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہو، اور یہی وہ پہلا خفیہ ہتھیار ہے جو ہر سچے دل سے دعا کرنے والی عورت کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ دوسرا خفیہ ہتھیار، روحانی احساس، یعنی پاک روح کی آواز کو پہچاننے کی طاقت۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہر دعا کرنے والی عورت کے اندر ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے ملتی ہیں،
सब कुछ बाहर سے ٹھیک لگتا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ یا پھر کبھی آپ کسی فیصلے کے قریب ہوتی ہیں اور اندر سے ایک سکون یا بے چینی محسوس ہوتی ہے جسے آپ سمجھ ہی نہیں پاتی، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے اس وقت اپنے دل کی سنی۔ میری بہنوں، یہ آپ کا وہم نہیں ہے، یہ پاک روح کی رہنمائی ہے۔ بائبل مقدس امثال 3 باب اس کی 5ویں اور 6 آیت میں کہتی ہے، تو اپنی عقل پر بھروسہ نہ کرنا بلکہ پورے دل سے خدا پر توکل کرنا، وہ تیرے راستے سیدھے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے جب ایک عورت سچے دل سے دعا کرتی ہے تو خدا اس کے اندر ایک ایسی سمجھ ڈال دیتے ہیں جو عام سمجھ سے کہیں اوپر ہوتی ہے۔ یاد کیجئے بائبل میں آستر کو، وہ ایک عام عورت تھی لیکن صحیح وقت پر اسے صحیح فیصلہ لینے کی عقل ملی۔ اس نے جلد بازی نہیں کی، اس نے پہلے دعا کی اور پھر صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھایا، اور اسی وجہ سے ایک پوری قوم بچ گئی۔ میری بہنوں، یہی روحانی احساس ہے۔ جب آپ دعا کرتی ہیں تو خدا آپ کو ہر خطرے سے پہلے خبردار کرتے ہیں اور ہر صحیح موقع سے پہلے اشارہ دیتے ہیں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس آواز کو نظر انداز کریں۔ وہ آپ کو الجھاتا ہے، آپ کو شک میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اپنے ہی اندر کی آواز پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہ جانتا ہے جس دن آپ نے اس آواز کو پہچان لیا اس دن سے آپ اس کی چالوں میں پھنسنا بند کر دیں گی۔ اس لیے میری بہنوں، جب بھی آپ کے اندر سے کوئی تنبیہ آئے یا کوئی گہرا سکون محسوس ہو تو اسے ہلکا مت لیجیے۔ ہو سکتا ہے خدا اسی کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہوں، اور یہی وہ دوسرا خفیہ ہتھیار ہے جو ہر سچے دل سے دعا کرنے والی عورت کے اندر ہوتا ہے۔ تیسرا خفیہ ہتھیار ہے آنسوؤں میں چھپی ہوئی دعا کی طاقت۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ طاقت ہے جسے دنیا کمزوری سمجھتی ہے، لیکن بائبل کے مطابق یہی ایک عورت کی سب سے گہری طاقت ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کے سامنے مضبوط بنی رہتی ہیں، آپ مسکراتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں، سب کو سنبھالتی ہیں، لیکن جب آپ اکیلی ہوتی ہیں تو خاموشی سے روتی رہتی ہیں، دعا کرتی ہیں اور اپنے دل کا سارا درد خدا کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ وہ آنسو جو آپ چھپا کر بہاتی ہیں وہ ضائع نہیں جاتے۔ بائبل مقدس زبور 56:8 میں لکھا ہے، تو نے میری آوارگی کا حساب رکھا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ایک ایک آنسو خدا کے لیے قیمتی ہے۔ بائبل میں حنا کو یاد کیجئے، وہ ایک ایسی عورت تھی جس کا درد کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہیکل میں گئی اور اتنی گہرائی سے دعا کی کہ اس کے لفظ بھی سنائی نہیں دے رہے تھے، صرف آنسو تھے، صرف ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی، اور لوگوں نے سوچا وہ پاگل ہے۔ لیکن خداوند نے کیا دیکھا؟ ایک ٹوٹا ہوا دل جو سچائی سے انہیں پکار رہا تھا۔ اور بہنوں، اسی دعا کا نتیجہ تھا سیموئیل کی پیدائش۔ شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس عورت کے آنسوؤں سے جو خدا کے سامنے گرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے جب ایک عورت دل سے ٹوٹ کر دعا کرتی ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ اسی لیے وہ آپ کو یہ محسوس کراتا ہے کہ تمہاری دعا کوئی نہیں سن رہا، تمہارے آنسو بیکار ہیں، تاکہ آپ دعا کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ خدا آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہے ہیں، ہر درد کو سمجھ رہے ہیں، اور صحیح وقت پر وہ اس کا جواب دیں گے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر آج آپ اپنی زندگی سے کسی درد سے گزر رہی ہیں اور آپ نے خاموشی سے آنسوؤں میں دعا کی ہے تو اسے کمزور مت سمجھیے، وہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی وہ تیسرا خفیہ ہتھیار ہے جو ہر سچے دل سے دعا کرنے والی عورت کے اندر ہوتا ہے۔ چوتھا خفیہ ہتھیار، قربانی میں چھپی ہوئی روحانی طاقت۔ میری بہنوں، یہ وہ طاقت ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کہتی ہے اپنے لیے جیو، جو اچھا لگے وہی کرو، لیکن ایک دعا کرنے والی عورت اکثر اپنے دل کی نہیں بلکہ خدا کی سنتی ہے۔ کئی بار آپ کی زندگی میں ایسے لمحے آئے ہوں گے جب آپ کے دل میں ایک آواز آئی کہ اسے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ بھلے ہی وہ چیز آپ کے لیے اہم تھی، بھلے ہی اس سے آپ کا دل جڑا ہوا تھا، پھر بھی اندر سے ایک کھچاؤ تھا جو آپ کو اس سے دور لے جا رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک عام عورت اور ایک دعا کرنے والی عورت میں فرق نظر آتا ہے۔ یاد کیجئے بائبل میں آستر کو، وہ چاہتی تو خاموش رہ سکتی تھی، اپنی جان بچا سکتی تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، اور اس نے اپنے ڈر کو چھوڑ کر خدا کے منصوبے کو چنا، اور اسی قربانی نے پوری قوم کو بچا لیا۔ ایک دعا کرنے والی عورت کی قربانی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، کبھی وہ اپنے آرام کی قربانی کرتی ہے، کبھی اپنی خواہشوں کی، اور کئی بار اپنے دل کے جذبات کی بھی۔ لیکن شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس عورت سے جو قربانی دینا جانتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس دن اس نے خدا کے لیے چھوڑنا سیکھ لیا اس دن سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ آپ کو الجھاتا ہے،
آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اتنی قربانی کیوں کر رہی ہو، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، تاکہ آپ بیچ راستے میں رک جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، خدا کبھی بھی آپ کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ہر وہ چیز جو آپ نے ان کے لیے چھوڑی ہے وہ اسے کسی بڑی برکت میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی قربانی ہے جسے آپ نے خاموشی سے سہا ہے، تو میری بہنوں، اسے کمزوری مت سمجھیے، وہی آپ کی روحانی طاقت ہے، اور یہی وہ چوتھا خفیہ ہتھیار ہے جو ہر سچے دل سے دعا کرنے والی عورت کے اندر ہوتا ہے۔ پانچواں اور سب سے اثردار خفیہ ہتھیار ہے دعا سے حالات بدلنے کی الہی طاقت۔ یہ وہ طاقت ہے جو اس دنیا کے اصولوں سے بھی اوپر کام کرتی ہے۔ کئی بار آپ اپنی زندگی میں ایسی حالت میں آتی ہیں جہاں سب کچھ آپ کے خلاف ہوتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی آپ خاموشی سے دعا کرتی ہیں، بنا شور، بنا دکھاوے، بس اپنے دل سے خدا کو پکارتی ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ بدلنے لگتا ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں، راستے کھلنے لگتے ہیں، اور جہاں کوئی امید نہیں تھی وہاں سے جواب آنے لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آپ کا تصور نہیں ہے، یہ آپ کی دعا کی طاقت ہے۔ یاد کیجئے، بائبل میں آستر کو جب پورے یہودی لوگوں پر تباہی کا خطرہ تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دعا اور روزہ رکھا، اور پھر صحیح وقت پر وہ بادشاہ کے سامنے گئی، اور ایک فیصلہ پوری قوم کی قسمت بدل گیا۔ میری پیاری بہنوں، ایک دعا کرنے والی عورت صرف اپنی زندگی کو نہیں بدلتی، وہ اپنے خاندان، اپنے گھر، اور یہاں تک کہ آنے والی نسلوں کو بھی بدل سکتی ہے۔ شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس عورت سے جو ہار ماننے کی بجائے گھٹنوں پر بیٹھ کر دعا کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب عورت دعا کرتی ہے تو آسمان میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ آپ کو تھکاتا ہے، آپ کی توجہ ہٹاتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ سوچ ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا، تمہاری دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تاکہ آپ رک جائیں۔ لیکن سچائی یہ ہے میری پیاری بہنوں، آپ کی ہر سچی دعا کچھ نہ کچھ بدل رہی ہوتی ہے، بھلے ہی آپ کو فوراً دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے اگر آج آپ کسی ایسی حالت میں ہیں جہاں سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو ہار مت مانیے، دعا کیجئے، یقین بنائے رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس تبدیلی کا آپ انتظار کر رہی ہیں وہ آپ کی اگلی دعا کے بعد ہی آنے والی ہو، اور یہی وہ پانچواں خفیہ ہتھیار ہے جو ہر سچے دل سے دعا کرنے والی عورت کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہو تو یہ کوئی اتفاق نہیں، ان 5 خفیہ ہتھیاروں میں سے ہر ایک آپ کے اندر ہے۔ آپ ایک دعا کرنے والی عورت ہیں، اور بائبل کے مطابق ایسی عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ شاید آپ نے انہیں کبھی پہچانا نہیں، شاید آپ نے خود کو کبھی اتنا طاقتور نہیں سمجھا، لیکن آج خدا آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ عام نہیں ہیں، آپ ایک دعا کرنے والی عورت ہیں، اور یہی آپ کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آپ کے وہ آنسو جو آپ نے کسی کو بتائے بغیر بہائے، آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے راتوں میں جاگ کر کی، آپ کی وہ خاموش لڑائیاں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، خدا نے سب دیکھا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کی کسی بھی دعا کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بھلے ہی آج آپ کو جواب دکھائی نہ دے، بھلے ہی آج سب کچھ خاموش لگے، لیکن یقین رکھیے خداوند کام کر رہے ہیں، اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گی اور سمجھیں گی کہ ہر درد، ہر انتظار، ہر آنسو آپ کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو اس عورت میں بدلنے کے لیے تھا جس کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے۔ میری بہنوں، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور عورتوں تک پہنچ سکے، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ان خفیہ ہتھیاروں میں سے آپ نے اپنی زندگی میں کسے سب سے زیادہ محسوس کیا ہے۔ میں آپ کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں ہم مل کر خدا کے کلام کے ذریعے دعا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایمان میں مضبوط کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میری بہنوں، ایک دعا کرنے والی عورت کبھی اکیلی نہیں ہوتی، کیونکہ خداوند ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع آپ کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔